السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن ہمارا آپ کے ساتھ باتیں کرنے کا، آپ کی کالز لینے کا، وظائف دینے کا، اور ہمارے ساتھ ایک خوبصورت ہستی ہوتے ہیں جو کہ دینی اور دنیاوی دونوں مشاورتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں. ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب، السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو مجھے اجازت دیجیے میں ایک ذکر کر سکوں کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ آپ نے دیکھا ہے، اس کی اونچائی جو ہے اس کی لینتھ اور بریتھ سے زیادہ اونچی ہے. اس لیے جب آپ جاتے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھنے تو یہ ذرا تھوڑا سا آپ کو لانگیٹیوڈنل اونچائی کی طرف زیادہ نظر آتا ہے. خانہ کعبہ کو آج تک کسی بھی غیر مسلمان نے نقصان نہیں پہنچایا. میں اس کا بات ذکر نہیں کر رہا کہ وہ حضرت ابراہیم سے بھی پہلے کا زمانہ یا نہیں، میں زمانے کی بات کر رہا ہوں جو کہ تاریخ کے اندر رقم ہوا ہو زمانہ. مثال کے طور پہ تاریخ کے اندر یہ رقم ہے بات کہ خانہ کعبہ کو جب گرانے کے لیے معاذ اللہ ابرہا آیا. یہ بہت بڑا افریقن بادشاہ تھا اور یہ اس لیے گرانے آیا تھا کیونکہ اس نے جو اپنا چرچ وہاں پہ یا اپنی عبادت گاہ، چرچ کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اپنی عبادت گاہ جو بنائی تھی وہاں پہ لوگ نہیں آتے تھے. اس نے کہا کہ لوگ کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جاتے ہیں، حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ عمرہ تھا یا نہیں تھا، حج تھا یا نہیں تھا، حالات میں نہیں سمجھ سکتا کیسے تھے، لیکن لوگ وہاں جاتے ہیں اس لیے یہاں نہیں آتے. تو اس نے کہا میں اس کو گرا دوں گا. دیکھیے کارپوریٹ ورلڈ ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے، جہاں نقصان ہو رہا آپ کو پیسوں کا، آپ اس چیز کو ہستی سے ہی مٹاتے ہیں. اب آیا وہ، اور وہ فوج کیسی لے کر آیا؟ فوج کے وہ حد نگاہ تک فوج ہی فوج تھی. جب وہ کعبہ کے پاس آئے تو خانہ کعبہ کے جتنے بھی لواحقین تھے مکہ میں رہنے والے، یہ پہاڑی پہ چڑھ گئے لوگ سارے. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی شامل تھے، اور آپ کے پاس اونٹ تھے. کچھ روایتوں میں 70 تھے، 100 تھے، 200 تھے، 300 تھے، جتنے بھی تھے آپ کے کچھ اونٹ تھے جو کہ آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. اس وقت جو ہاتھی جس کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو جا کے مارو چلاؤ، وہ ہاتھی بیٹھ جاتا تھا، وہ مارتا نہیں تھا. جانور نے بھی کسی خانہ کعبہ کو نقصان نہیں پہنچایا. لیکن ایک جملہ کہوں گا پھر اس کے بعد آپ سے رائے لوں گا. حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لینے کے لیے ابرہا کے پاس گئے، اور ابرہا بھی سردار تھا، حضرت عبد المطلب بھی سردار تھے، اور دونوں کا مکالمہ جو ہوا انہوں نے حضرت عبد المطلب کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی کہ تو اونٹ لینے واپس آ گیا، میں تو یہ سردار عرب سمجھتا تھا، میرا خیال تھا تو خانہ کعبہ کی حفاظت کرے گا. انہوں نے کہا میں جس کا مالک ہوں میں وہی لینے آیا ہوں. اونٹ لیے اور جانے لگے جب واپس. آخری جملہ تو آپ نے خانہ کعبہ کی وہاں پہ جو دروازے پہ چٹخنی لگی تھی یا گھنٹی لگی تھی یا وہاں پہ جو بھی کھٹکھٹانے کے لیے چیز لگی تھی اس کو بجایا جیسے آپ کسی گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور کہا کہ دیکھو میں اپنا سامان لے کر جا رہا ہوں، رب تعالیٰ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت جیسے چاہے کر. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایمان حضرت عبد المطلب جو تھا وہ کمزور تھا تو مجھے بتائیے آج کسی کا ایسا تقویٰ ہو جو میرے رسول کے دادا کا تھا. اگلی گفتگو کہ ہم نے خانہ کعبہ کو کتنا نقصان پہنچایا، کالر پہلے لے لوں پھر بات کروں گا ڈاکٹر صاحب سے. جی السلام علیکم. جی 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 جی. حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ نہیں ہے. عبد المطلب علیہ السلام نے ابرہا کو یہ کہا تھا جب اس نے یہ تانا دیا کہ تم اپنے اونٹ لینے کے لیے آگے اور تم مجاور کعبہ ہو، تم کعبہ کے کلید بردار ہو، تم نے کعبہ کی حفاظت کی، مجھ سے درخواست نہیں کی، تو آپ نے فرمایا انا رب الابل، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، رب البیت خود موجود ہے، وہ جانے اور اس کا گھر جانے، کعبے کا رب موجود ہے، وہ جانے اور اس کا کام جانے، میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو یہ کیونکہ وہ موجود ہے. ہاں کیا خوبصورت بات ہے. یہ ایمان اتنا تھا کہ تقویٰ، رب اتنا ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے، ہمیں بھی دے. اور وہ سورہ فیل جو ہے آج بھی اور قیامت تک حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان و ایقان کی وہ قرآنی سند ہے جسے دنیا نہیں ختم کر سکتی. کیا خوبصورت بات یہ. لیکن میں اگلے سوال کی جسارت نہیں کروں گا، جو ان کا دل چاہے گا وہ کہیں گے. جی السلام علیکم عامر. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی پتر. جی استخارہ کروانا ہے. جی فرمائیے بیٹا. جی آپ سوئے ہوئے ہیں؟ چائے وائے پی لیں، کافی پی لیں، اٹھ جائیں، جاگ جائیں. جی اپنا میں نہیں ہے، شہروں میں. ہاں تو بیٹا بتائیں نا. جی عامر نام میرا ہے. ٹھیک ہو گیا. لائبہ نام اس کا. لائبہ نام ہے. ٹھیک. جی. تو کرنا چاہتے ہو شادی؟ جی. تو ضرور کرو میرا پتر. رکاوٹ کس چیز کی ہے عامر؟ تمہیں شک کس چیز پہ ہے؟ شک کچھ ہمارے بھی گھر والے نہیں مان رہے. یار پہیلیاں تو نہ بجوانا.
یہ ہے کہ کیسی تم لائبہ ہو کہ عامر ہو؟ جی میں عامر ہوں. عامر ہیں. عامر کیا گھر والے آپ کے نہیں مانتے، ماں باپ نہیں مانتے؟ وہ مان رہے تو کیا کون نہیں مان رہا؟ بس بڑے بھائی ہیں وہ نہیں مان رہے. اچھا، اگر تمہارے والدین مان رہے ہیں پھر تو معاملہ آسان ہے نا، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن لائبہ کے ساتھ تمہاری شادی ٹھیک ہے، میں اس کو بہت زیادہ ہائیلی ریکمینڈ نہیں کروں گا، لیکن ٹھیک ہے، یہ اچھی شادی ہے، یہ بری شادی نہیں ہے. بھائیوں کے فیصلے اپنی جگہ، لیکن میرے خیال میں راضی کرنے کا معاملہ جو ہے وہ والدین تک محدود رکھنا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا سر؟ مشورہ ہو سکتا ہے لیکن والدین کی رائے کو حتماً اہمیت دینی چاہیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کرتے ہیں تو اس وقت ان کے بزرگ حضرت ابو طالب علیہ السلام چچا موجود ہے، ان کی رائے لے کے شادی کرتے ہیں. بالکل. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب جناب زہرا سلام اللہ کی شہادت کے بعد جناب ام البنین جن کا کل یوم شہادت گزرا ہے ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بڑے بھائی جناب عقیل کو درمیان وہ والد کی جگہ ہے اس وقت، وہ ان کے والد کی جگہ پر اس وقت تھے. تو یہ دو ہستیوں کا عمل ہمیں یہ بتلا رہا ہے. اور پھر والدین کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے کو مقدم رکھو اور ان کو اگنور نہ کرو، اس لیے کہ ان کی تجرباتی زندگی جو ہے وہ تمہیں نتیجہ دے گی. بہت اچھی بات. اور اگر والدین اگری کرتے ہیں تو میرے بھائی عامر بھائی کو بھی آپ کے جو ہے وہ غور کرنا چاہیے کہ اگر والدین اختلاف نہیں کر رہے تو بھائی کو بھی اپنا اختلاف چھوڑ دینا چاہیے. بہرحال آپ کے لیے میرے خیال میں، میری دانش میں، یہ مناسب اور برابر کا رشتہ ہے، آپ کو آگے ضرور بڑھنا چاہیے. نمرا السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. انکل مجھے 2 کوسچن پوچھنے تھے آپ سے. جی بیٹا. مجھے 2 سوال کرنے تھے آپ سے. جی بیٹا ذرا اونچا بولیے. سر مجھے 2 سوال کرنے تھے آپ سے. ایک سوال یہ ہے کہ میرا جہاں سے بھی مطلب رشتہ آتا ہے، ایک جگہ میرا رشتہ ہوا تھا، وہاں سے مطلب ان لوگوں نے 4-6 مہینے بعد منع کروا دیا. اچھا. پھر اس کے بعد ابھی جتنے بھی رشتے آتے ہیں وہ لوگ مطلب دیکھ کے چلے جاتے ہیں، پسند کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پکچر دیکھ کے پسند کر لیتے ہیں، پھر کچھ جواب ہی نہیں دیتے، گھر آ کے بھی چلے جاتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. اور ابھی ایک ایسی میرا رشتہ آیا تھا تو وہ لوگ آ گئے، میں ہر بات پہ راضی ہو گئے، مطلب وغیرہ کی بات کرتے تھے، مگر پھر جب ہم نے معلومات کروائی تو وہ لوگ نا گوہر شاہی کے ماننے والے نکلے، تو پھر ہم نے ان کو منع کر دیا. پھر اس کے بعد پکچرس تو بہت جگہ دی ہوئی ہیں مگر مطلب نا جواب کہیں سے نہیں آتا، تو مجھے اس بارے میں پوچھنا. اچھا، بہت سے لوگوں کو نا تمہاری اس بات کی نا سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی کہ وہ گوہر شاہی کو ماننے والے ملے. میں حیران ہوں کہ اس ملک میں ابھی تک اتنی جہالت جو ہے وہ میں آپ نے نام سنا ہوا ہے نا، آپ اگر اس شخص کو دیکھ لینا ڈاکٹر صاحب تو آپ کی حیرت جو ہے نا وہ آسمانوں کو پار کرتی گزر جائے گی کہ آج بھی لوگ جو ہیں وہ اس نحس بات میں ایمان رکھتے ہیں. اور میں کیا کہوں، لیکن میں تمہیں ادب سے کہہ رہا ہوں نمرا، یہ میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، دل کی اثر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب تم نے صرف اس واسطے کہ ایمان کا فرق تھا اس واسطے رشتے کو ٹھکرا دیا ہے، اللہ تمہیں اس کا اچھا اجر ضرور دے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تم نے یا ولی یا والی اور یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا ولی یا والی اور یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ 2 تسبیحات جو ہیں یہ پڑھتے رہنا ہے. حضور اقدس یہ جو سلسلے ہیں یہ عام طور پہ یہ خدائی دعوے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. تو اگر ان کے ماننے والے لوگوں کو ٹھکرایا تو اللہ کی خاطر ٹھہرایا نا، اپنے مان کی خاطر. بہت اچھا کیا. معاملہ خدا پہ چھوڑنا چاہیے. انسان مشورہ اس لیے کہ خدا کا حکم امر مشورہ بینوں میں، یہ مشورہ کا حکم بھی خدا کا ہے، لیکن ومن یتوکل اللہ فہو حسبہ، وہ بھی یہی کہا گیا کہ مال و منال کو مت دیکھو، مال و جمال کو مت دیکھو، یہ دیکھو اس کا کردار کیا ہے، کریکٹر کیا ہے، یہ آپ کا معیار ہونا چاہیے انتخاب کا. اگر وہ برے کردار کا مالک ہے طرفین میں سے کوئی بھی، لیکن بال بھی ہے، جمال بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو کل تمہاری بربادی کی ضمانت تو پہلے دن وہ ہو گئی. قبر کی بھی بربادی اور دنیا کی بھی بربادی. یہ بڑی اچھی بات تم نے کی نمرا، میں تیرے سے بڑا راضی ہوں. اچھا راستہ نکالے اللہ تیرے لیے اچھا راستہ بھی نکالے گا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اتنی گہرائی میں کوئی جاتا ہے، میں باقی تمام ماں باپوں کو بھی کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کو جب رشتے کریں تو اتنی گہرائی میں جائیں جتنی نمرا اور اس کے گھر والے گئے ہیں. یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. عام طور پہ لوگوں کو کرسی کی تلاوت کریں ہر روز نماز فریضہ کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ آسان. فرض نماز کے بعد جی آیت الکرسی پڑھا کریں. آیت الکرسی کو ریگولر پڑھیں انشاءاللہ تعالی، خداوند متعال انشاءاللہ. یہ رائے نہیں دے رہے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کو دعا دے رہے ہیں، اللہ ایسا ضرور کر دے گا انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی ساجدہ بن. سر میرے آپ سے 2 کوسچن ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے کوسچن دونوں ہی سنیں. جی بیٹا. سر میرے آپ سے 2 کوسچن ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے کوسچن دونوں ہی سنیں. سر پہلا کوسچن یہ ہے کہ میری سسٹر ہے، اس کا پرپوزل آیا ہے، اس کا لڑکے کا نام طیب ہے. اچھا. تو سر کیا اس کے لیے ٹھیک رہے گا؟ یہ تو سسٹر کا نام سسٹر رکھا ہوا ہے؟ سسٹر کا نام فرا ہے. کیا ہے؟ فرا فرا نام بات آ رہی ہو؟
جی فرا، اور لڑکے کا نام طیب. یہ نہیں، دیکھو میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں، آپ کا حق ہے آپ کریں. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صرف اپنی دانش پہ کہہ رہا ہوں، اور میں صرف اپنی دانش کا ذمہ دار ہوں اور کسی بات کا نہیں. میرے خیال میں، میری دانش میں، مجھے چلتا ہوا کسی صورت میں بھی آئندہ وقت میں نظر نہیں آتا. دونوں طرف سے، صرف لڑکے کی طرف سے نہیں، بہن کی طرف سے. دونوں انڈیویجولی بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن اس رشتے کی کیپیسٹی میں آگے چلتا ہوا لانگ ٹرم ریلیشن شپ نہیں سمجھ میں آتا، میری سمجھ میں نہیں آتا. اگلا سوال ایسا یہ ہے، میرا بھائی ہے حسنین، وہ پڑھنے جانا چاہتا ہے باہر. کیا پڑھنے جانا چاہتا ہے؟ مطلب وہ آئی کام کر رہا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے باہر پڑھنا ہے، مطلب بی کام کرنے کے لیے یا ایم کام کرنے کے لیے باہر پڑھنے جانا ہے. تو تمہیں سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ سر پتہ نہیں، لیکن اس کا شوق ہے، وہ باہر پڑھنا. تمہارے ابا کی کتنے وسائل ہیں؟ یہ تمہارے یا بھائی کے کتنے وسائل ہیں کہ وہ جانا چاہتا ہے باہر؟ بہت پیسہ ہے؟ ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. نہیں، پیسہ کتنا ہے تم لوگوں کے پاس؟ سر پیسہ نارمل ہے. کتنا؟ 1 سال کی 2 سال کی فیس جو ہے وہ ایڈوانس دے سکو گی؟ سر مطلب کرائے وغیرہ آتے ہیں، بزنس وغیرہ ہیں. میرے بچے 30-40 لاکھ روپیہ بھائی پہ خرچ کرنا چاہتی ہو سالانہ فیس کے طور پہ؟ ضرور بھیجو. جی مدد کر دیں گے. ضرور کرو، اللہ تمہیں کامیابی دے. لیکن اس سے زیادہ نالائق بات نہیں ہو سکتی کہ کرنا آئی کام ہے اور پڑھنا جا کے باہر ہے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. جو تعلیم اس ملک میں ایکول لیول پہ اویلیبل ہے وہ بچہ یہاں نہیں پڑھ سکتا. اس نے 40 لاکھ روپیہ خرچ کر کے باہر جانا ہے، اور ماں باپ تیار ہیں. ماں باپوں کو اور بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. پہلے والے رشتے پہ رائے پکی ہے کہ اس کے اوپر انتظار کرنا بھی. جی حاضر، السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم سر. جی بتر. آپ کو بھی بہت بہت سلام، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی بہت دعائیں میں نے مانگی ہیں سر، اللہ کے حکم سے کال ملی ہے. تو 3 سوال ہیں میرے. جی بیٹا. سر میں بالکل آپ کشمیر سے بات کر رہی ہوں. میری کوئی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، تو 2-3 سال جو ہے نا میری پڑھائی کے ویسٹ ہو گئے. تو میرے بچے تم نے پرٹیکولر سوال کرنا ہے. طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، سردی وہاں پہ بڑی ہوتی، اس وجہ سے طبیعت صحیح نہیں رہتی سے مطلب کیا ہے؟ نہیں ایکچولی میں بی کام کر رہی تھی. ہاں. تو میری طبیعت نہیں تھی ٹھیک رہتی، تو اس کی وجہ سے میرے 2-3 سال ویسٹ ہو گئے. تو میں یہ پوچھنا بیٹی چاہتی طبیعت کیا ٹھیک نہیں رہتی تھی جس سے 3 سال ویسٹ ہو گئے؟ ایکچولی مجھے فٹس پڑتے تھے. فٹس پڑ یہ تمہیں کس عمر سے پڑھنے شروع ہوئے؟ مجھے یہ 18 سال کی عمر سے. اچھا، پھر ختم ہو گئے اب؟ جی اب بہت بہتر ہوں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، دوائی لیتی ہو؟ جی میڈیسن لیتی ہو؟ جی میڈیسن لیتی تھی لیکن اب نہیں لے رہی. اچھا، پھر تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب اگر میں ایڈمیشن لوں تو کس سبجیکٹ میں لوں، لا میں لوں یا پھر BBA میں؟ پہلے میں بی کام کر رہی تھی. پہلی بات تو یہ کہ فٹس والا کم از کم چکر جو ہے نا اس کو ختم کر دو زندگی کی. یہ سٹریس ہے، کوئی تمہیں جینیٹیکل ڈس آرڈر نہیں ہے. پہلی بات، اگر ہوتا تو 18 سال کی عمر میں نہ شروع ہوتا. یہ پہلے اس کی انڈیکیشنز ہوتے. دوسری بات یہ کہ سٹریس کے اندر 3 سال ویسٹ کرنے کے پڑھائی کیا کرنی ہے اور پھر اس کے بعد سوچنا کیا کرنا ہے، یہ شیئر ویسٹیج آف ٹائم ہے. اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو لا پڑھو. تمہارے لیے بہت سے اپنے علاقے کی وجہ سے، ڈومسائل کی وجہ سے تمہارے لیے بہت بہترین آسانیاں ہیں. اور اپنے خوف کو اور سٹریس کو ختم کرنے کے لیے تم نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور لا حول ولا قوت الا باللہ دونوں پڑھتی رہو اور لا کرو. لا کر لو گی، بیماری تمہیں نشتہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم الحمدللہ، میں اس بات کو واقعی بڑے الحمدللہ دل سے کہہ کے کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کے لیے، آسانیوں کے لیے. اور یہ صرف بات کہنے کی نہیں ہے. سارے بچے جو ہیں وہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر اپیل آپ تک پہنچاتے ہیں. اور وہ اپیلیں جو ہیں ان تک بہت سی مدد بھی پہنچتی ہیں. جو ہم کر سکتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. لیکن یقین کیجئے کہ یہ جو عاجزی اور اپیلنگ ہے، یہ ہماری طرف سے تو میں تو یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں، عاجزی ہے اور اپیل ہے. لیکن اس کو آپ نے عاجزی اور اپیل نہیں سمجھنا. آپ نے اس کو اپنی قبر کی روشن اور کشادگی سمجھنا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ آئندہ آپ کے لیے کس طرح کام آئے گا. ہمارے ساتھ خالد ہیں ٹیلی فون لائن پہ. آپ ان کے گھر کے حالات اور ان کے حالات بھی دیکھ سکتے ہیں. انہی سے پوچھتے ہیں، انہی کی زبانی، کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ چل رہے ہیں. خالد بہت شکریہ. السلام علیکم. خالد یہ بتائیے کہ آپ کس شہر میں ہیں اس وقت؟ جی سر، وہ خان بلال ہے سر.
اچھا، اور آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا؟ سر 22-23 سال سر. اب کیا کام کرتے تھے؟ سر ایکسیویٹر مشین چلانا تھی سر، سکھتا سی سر. تو پھر حادثہ کیا پیش آیا؟ سر ایکسیویٹر چل سی کام کرے نہ پہ ہم سر تو جرا ہم ایکسیویٹر مشین سر ڈگی تھی سر. آپ کے اوپر گری تھی مشین؟ جی سر. اور اس مشین کے گرنے سے پھر کیا ہوا تھا؟ سر ٹانگ پہ لگی تھی سر، تو نا کمر ٹوٹ گئی سر. کمر ٹوٹ گئی ہے؟ جی سر. یہ آپ ایکس رے جو دکھا رہے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کمر ٹوٹ گئی، اس کا کوئی علاج نہیں ہے؟ جی سر علاج تو ہے سر، نیشنل سر کرانا علاج. تو ڈاکٹر کہنے سر جی بہتری آئے گی سر، پہلے آپریشن کرایا جی سر جی، وہ نا ناکام ہو گیا سر. پہلے کرائے وہ ناکام ہو گئے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا اس وقت ذریعہ معاش ہے کوئی؟ جی سر. کوئی کمانے کا کوئی طریقہ ہے؟ گھر کیسے چلاتے ہو؟ نہیں سر کمانے کا طریقہ تو نہیں ہے سر. وہ شاباش ہے. تم شادی شدہ تو نہیں ہو؟ نہیں سر شادی شدہ نہیں ہے. اچھا کمر سے نیچے تمہیں اپنی ٹانگوں کا احساس نہیں ہوتا؟ نہیں بالکل نہیں ہوتا سر. بالکل نہیں ہوتا. اور اب پخانہ وغیرہ کرنے کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا؟ جی بالکل نہیں ہوتا سر. تو تم سارا وقت لیٹے رہتے ہو؟ جی ہاں سر، اٹھ کے بیٹھ ہی نہیں سکتا سر. اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے. تو تمہارا خیال کون رکھتا ہے خالد؟ سر بھائی ہے سر جی، کبھی آ جانے کبھی مزدوری کرنے چل جانے سر، بس گزارا ہی چل جانا سر. تمہارے والدین ہیں تمہارے پاس؟ جی سر. والدین ماں باپ ہیں تمہارے پاس؟ جب والد صاحب پودے گئے سر جی، والدہ ہے وہ بھی بڑی ہے سر، تو خیال رکھ دے سر. تمہارے اکاؤنٹ نمبر جو ہیں خالد کے اس وقت وہ سامنے آپ کے چل رہے ہیں، تو ٹیلی فون نمبر ہیں وہ بھی اسی کے ہیں. آپ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو آپ اس نمبر پہ خالد سے اس کی مدد کے لیے ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ میں جمع کرانا چاہیں وہ بھی کرا سکتے ہیں. اس وقت دو پوزیشنیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ علاج کے لیے اس کو ظاہر ہے ایک کثیر رقم کی، زیادہ رقم کی ضرورت ہوگی، اور یہ ایک بڑی سنجیدہ قسم کی سرجری ایک نہیں ہوگی، کئی ہوگی. یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیک بون جو ہے یہ باقاعدہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ ٹھیک تو شاید نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ ایک اسسٹنس دی جا سکتی ہے کہ اس کو اگر راڈز ڈال کے سیدھا کھڑا کر دیا جائے تو شاید یہ بچہ ویل چیئر پہ بیٹھنے کے کچھ قابل ہو جائے. اللہ کرے کہ یہ صحیح ہو جائے، لیکن یہ کم از کم میری دانش میں ہے کہ یہ بیٹھنے کے قابل ہو جائے گا. ایک اور ایسا کیس تھا سانول کا جو کہ ہم نے کیا تھا، اس میں بھی ایک ڈونر نے بہت ہی زیادہ اچھی مدد کی تھی، سرجریز بھی ہوئیں اور پھر وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے کے بچہ قابل بھی ہو گیا. یہ ملتا جلتا اس سے کیس ہے، لیکن یہ جو صورت ہے اس وقت اس کو دینے کی، پیسے دینے کی، یہ سرجری کے لیے اور اس کی ڈیلی ضروریات کے لیے کہ یہ اپنی زندگی کو کیسے گزارے گا، روٹی کہاں سے کھائے گا، بستر کہاں سے لے گا. لیکن خالد آپ کو ابھی تک کسی مخیر حضرات کو تمہارے تک آئے ہیں، کسی نے کیا ہے تمہارے لیے کچھ؟ نہیں سر کوئی نہیں آیا سر. اچھا ہماری ابھی بات ہوئی ہے اون محمد سے. اون محمد کا آپ کو پتہ ہے کہ اون عباس جو بیت المال کے ایم ڈی ہیں، وہ اس وقت سی ایم بلوچستان کے ساتھ، میرے خیال میں کسی کے پی کے ساتھ، سی ایم کے پی کے ساتھ وہ اس وقت میٹنگ میں ہیں. لیکن انہوں نے بڑی ہی اعلیٰ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو مدد ہم آپ کی کر سکیں گے وہ ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے، کیش میں بھی، اور جو ممکن علاج پاکستان میں ہوا ان کے بھی. یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں اس بچے سے، ان سے ملاقات ہے، بچہ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک ایم ڈی ہے اور بڑے ہی نفیس انسان ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ فالو اپ بھی کرتے ہیں. جو ان کے ساتھ کام کرنے والے وہ ہیں، وہ لوگ بھی، ثاقب وغیرہ جو ہیں، وہ بہت ہی مدد کرتے ہیں. خالد آپ اپنے لفظوں میں، اس وقت ساری دنیا بھی سن رہی ہے آپ کو اور پاکستان بھی سن رہا ہے آپ کو، آپ اپنے لفظوں میں خود کیا اپیل کرنا چاہیں گے لوگوں سے؟ سر جی میرا علاج ہو سکے سر جی، بڑی مہربانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس اپیل کو دعا کے طور پہ قبول کرتے ہوئے خدا کرے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر نرمی آئے. اون اچھے لوگ ہیں، اگر ریاست اس معاملے میں مدد کرتی ہے تو یہ بڑی دل کی خوشی ہوتی ہے، لیکن ریاست کی اپنی مجبوریاں ہیں، وہ ایک لمٹ تک ہیلپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے. اس میں آپ کی پرسنل ہیلپ جو ہے وہ بڑی ہی زیادہ ضروری ہوگی. ڈاکٹر صاحب کمر سے نیچے خالد جو ہے وہ بالکل پیرالائزڈ ہے، وہ وہاں پہ سوئی بھی چپوئیں گے تو تکلیف ہوگی. آپ اپنے لفظوں میں اپیل کیجیے گا اس کی مدد کے لیے. یا میں نے اسمہ دعا و ذکر و شفا، ایک تو سب سے پہلے درخواست ہے کہ اس کی شفا کے لیے دعا کریں، اور علاج جو ہے وہ بھی قرآن کا حکم ہے، رسول اللہ کی سنت ہے،
اور علاج کے لیے یا مشکل میں مومن کی مستضعف کی مدد کرنا جو ہے وہ بھی عین عبادت ہے بلکہ حق ہے. لہذا جو آج کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جس تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اپنی طاقت و توانا کے مطابق جتنا بھی ان سے ممکن ہے جس بھی مال کی مد سے وہ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں میری درخواست ہے ضرور تعاون کریں. اجر تو یقیناً خداوند متعال ہی آپ کو عطا کرے گا. یہ غریب آدمی آپ کو دعا ہی دے سکتا ہے اور یقیناً غریب اور مستضعف اور کمزور بیچارے کی دعا جو ہے وہ عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. تو میری درخواست ہے کہ جتنا جلد سے جلد ممکن ہو سکے ابھی جوان ہے جوانی میں علاج ہو جائے تو شاید اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. بے شک. ابھی ان کے اکاؤنٹ نمبرز جو ہیں وہ آپ کے سامنے چل رہے ہیں. آپ کی درخواست ہے کہ آپ ان کو نوٹ کر لیں اور آپ جو بھی مدد کر سکے کریں. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ استعمال کیا کسی بھی مد میں مطلب کوئی بھی پیسے ہوں وہ خیرات ہو خمس ہو. خمس تو شاید نہیں دے سکیں گے کیونکہ یہ خمس نہیں دے سکیں گے. صدقات ہوں زکوٰۃ ہو ہدیہ ہو کچھ بھی ہو ہر حالت میں آپ اس کی مدد کیجئے. اس عمر کے اندر اگر یہ ریکور ہو جاتا ہے تو یہ بڑی ہی اعلیٰ بات ہے. جی السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے بیٹا. مجھے یہ پوچھنا تھا اپنے بیٹے کے لیے نا ان کا رشتہ لگا ہے ابھی بات چیت چل رہی ہے. اچھا. تو بیٹے کا نام میرے رافع عبدالعزیز ہے. عبدالعزیز اور رافع عبدالعزیز. رافع بلاتے ہیں یا عبدالعزیز بلاتے ہیں؟ عزیز بولتے ہیں گھر میں تو ویسے لیکن باہر ان کا جو نام ہے نا رافع. یہ کمال بات ہے لوگوں کے کئی نام ہوتے ہیں. یہ کیسی بات ہے اندر کے نام الگ باہر کے نام الگ. اچھا پھر خاتون کا کیا نام ہے بچی کا نام کیا ہے؟ صوبیہ. عزیز کے ساتھ تو صوبیہ کا رشتہ ٹھیک ہے. اگر عزیز ہے اس کا نام تو ٹھیک ہے. رافع اگر اس کو بلاتے ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے. اب یہ فیصلہ آپ کا ہے. صوبیہ اچھی بچی ہے کر سکتے ہو. ہاں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ماہین ہے میری بیٹی 15 سال کی ہے تو 3 سال سے نا مطلب اس کے سماعت میں کمی تھی. اب مشین لگی ہوئی ہے اب سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. کیا زندگی بھر مطلب مشین ہی لگا کے رکھی جائے گی اب کیا کریں. کان کے اندر لگائی ہوئی ہے نا مشین سیدھے الٹے یا دونوں طرف؟ دونوں میں. کان میں نا آواز آتی تھی. نزلے کھانسی کی علاج بتایا تھا ڈاکٹر نے کریں ان کا نزلے کا مسئلہ ہے لیکن بس وہ پھر ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ مشین لگا دی لیکن اب مشین. آپ کس شہر میں رہتی ہیں شہناز؟ جی کس شہر میں؟ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے اور وہاں پہ بہت اچھے ڈاکٹر صاحبان ہیں. آپ کو کسی نے کب مشورہ دیا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ نزلے زکام یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اس نے کہا مشین لگا دو. 3 سال کی تھی نا 3 سال کی تھی جب یہ شروع ہی ہوا تھا مسئلہ تو سنتی تھی مشین وغیرہ کچھ نہیں لگی تھی. تو آپ نے اس کا کبھی خیال نہیں رکھا جب اس کا گلا خراب ہوتا تھا اس کو انفیکشن ہوتا تھا اس کو پیپ پڑتی تھی آپ نے کوئی خیال نہیں رکھا اس کا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ سر کوئی پیپ وغیرہ کبھی پڑی نہیں. یہ ہے کہ کھانسی نزلہ تو ان کو رہتا تھا اس کا کرتے رہتے تھے ہم علاج جیسے ہوتا ہے عام طور پہ. ابھی آپ نے کس کو دکھایا کس کے کہنے پہ مشین لگائی ہے؟ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ابھی مجھے نام تو یاد نہیں ہے لیکن اچھے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ کان کے ہی ہیں. آپ کسی انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت پیچھے رہ جائیں گی نا جیسے سمجھ بھی نہیں. دیکھو مشین تو لگانی پڑے گی ایک دفعہ کیونکہ مشین لگانے کا مطلب ہے کہ پردے کو کان کے پردے کو نقصان پہنچا ہے اور آپ کی ماشاء اللہ تعالیٰ محبت اپنی بیٹی سے اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پردے کو نقصان کس نے پہنچایا. پردے کو نقصان وہ بچپن کا انفیکشن ہے جس نے پہنچایا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ انفیکشن تھا ہی نہیں کبھی ہوا ہی نہیں. تو پھر اللہ کے حوالے ہے پھر اب بھی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ وہ پیپ ہے جو کہ کان کے اندر آئیز ایئر نوز تھروٹ پتہ ہے نا یہ ایئر نوز اور تھروٹ یہ اکٹھا ہوتا ہے. اس کے اندر جب انفیکشن آتا ہے تو وہ ستیہ ناش کرتا ہے. یہ بڑی کامن بات ہے. اب لگانا پڑے گا لیکن میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں جب تک آپ رائٹ کنسلٹنٹ سے فیصلہ کر کے نہیں آگے چلو گے یہ معاملہ اچھی بات نہیں ہے. اتنے کیجولی چلنا اور پھر کہنا کہ بیٹی کا معاملہ ہے خدا کے واسطے تھوڑا سا تو اس معاملے میں سنجیدہ ہو. بہت بڑے ہیں نام مجھے نہیں پتا وہ قد میں بڑے ہیں یا ان کا ہسپتال بڑا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے فرق پڑتا ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کا ایک اسپیشلسٹ ہو. یہ ضرور کہیے ماہین کو آئیے گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور آیت کریمہ کی تسبیح ہر وقت پڑھتی رہے اور بحیثیت ماں جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو پورا کیجیے. وقت کر لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے جو ذکر کیا بڑی مختصر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو محبت اور ایمان خداوند ہے دادا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ایمان والے کون تھے اور نا ایمان والے کون تھے، پہلی بات تو یہ. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو کیا مسلمانوں کے علاوہ بھی کسی نے نقصان کبھی پہنچایا ہے؟ بڑا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پوری تاریخ میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ سوائے ابرہہ کے کسی نے یہ جرت کی ہو. نقصان وہ بھی نہیں پہنچا سکا، نقصان تو وہ بھی نہیں بلکہ ابابیلوں نے جا کے جو اس کا ستیہ ناش کر دیا. اور وادی محصر جو مینا اور مزدلفہ کے درمیان ہے، کیونکہ یہ لشکر وہیں تہس نہس ہو گیا تھا، ان کو جرت نہیں ہو سکی تھی کہ مکہ کے اندر داخل ہو سکیں. لیکن اس کے افسوس یہ ہے کہ آج کا دن تاریخ کے اعتبار سے انتہائی سیاہ دن ہے. آج کا خاص طور پر آج کی تاریخ جو آج ہم جس سے گزر رہے ہیں، آج کے دن حضرت عبداللہ ابن زبیر جنہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا تھا اور مدینہ منورہ سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر کے بیٹے جناب کیا نام تھا عبد الرحمن کے ساتھ اور باقی جو ساتھی تھے یہ چھوڑ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جنہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا تھا، یہ سارے لوگ مکہ چلے گئے تھے. تو عبداللہ ابن زبیر نے وہاں پر خلافت کا اعلان کر دیا تھا. تو آج کے دن یزیدی لشکر نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا اور کوہ ابو قبیس سے منجیقوں اور آگ کے ذریعے بارش کی گئی. منجین سے وہ جو پتھر پھینکے جاتے ہیں. اور کیا نام تھا اس کا، خیر نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، حسین بن نمیر ملعون جو اس کمانڈر تھا یزید کا، جو مولا علی اکبر علیہ السلام کا قاتل تھا، اس کی کمان میں یہ لشکر وہاں پہنچا تھا اور انہوں نے خانہ کعبہ اس کے اوپر، کیونکہ وہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ پناہ لیے ہوئے تھے، تو لہذا کعبہ کو پتھروں سے شہید کیا، آگ لگائی گئی، جل گیا خانہ کعبہ. ہاں جی، ایک فرد کے لیے خانہ کعبہ کو شہید کر دیا گیا، خانہ کعبہ کو آگ لگا دی گئی، خانہ کعبہ کی پوری عبارت منہدم ہو گئی. اور یہ یزید کے کارناموں میں، سیاہ کارناموں میں کارنامے لوگ کہتے ہیں، پھر بھی یزید رضی اللہ ہے، خوف خدا کیجیے. پھر دوبارہ حضرت عباس عبداللہ ابن زبیر نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا اور تعمیر میں تھوڑی سی تبدیلی بھی کی تھی. ایک کی بجائے 2 دروازے رکھ دیے تھے کہ ایک دروازے سے لوگ داخل دوسرے نکل جائے کریں. اور پھر بعد میں دوبارہ وہ دوسرا دروازہ بند کر دیا گیا. دوبارہ حجاج بن یوسف کے دور میں قریب کا دور ہی تھا، اس وقت اس کے اوپر حملہ کیا گیا دوبارہ، وہ بھی اسی لشکر کی طرف سے کیا گیا، یزیدی کی طرف سے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ خانہ کعبہ جو ہے انہی یزید اور یزیدی کے ہاتھ، یزید کے حکم سے، یہ سب کچھ یزید کے حکم سے ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کو شہید کیا جا رہا ہے. تو جو خانہ کعبہ کو شہید کر دے، اور آج کی تاریخ کیا تاریخ ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یزیدی کردار جو ہے وہ کیا نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ عبادت گاہ جو خدا نے اول بیت کہا، جس کو ہدی للعالمین کہا، جس کو مبارکن کہا، اتنی بابرکت، آج ہم ترس رہے ہیں خدا کے کورونا اپنا بدلہ لینے کے لیے. ان للہ و انا الیہ راجعون. جی السلام علیکم بیٹا. ہیلو جی پتر. وعلیکم السلام. جی بیٹا. بلال بھائی، میں نا ملتان کو بول رہی ہوں، شکیلا بات کر رہی ہوں. جی شکیلا. اسی نا 7 بھن بھرا ہیں. جی جی. ایک ہی ماں دے وچوں آ. اچھا. تے 3 ساڈے بھرا، 3 بھن بھرا ساڈے صحیح ہے تے 4 اسی خراب آ. ایک وچ ساڈے فوت ہو گیا وا تے جنہاں وچوں اسی آ تے سانوں اینی تکلیف آ. بیماری تے کی بیماری ہے؟ میں شکیلا سمجھیا نہیں، کی بیماری بیٹا؟ لا علاج اج تک کچھ پتہ ہی نہیں چلیا ہے شروع تو. مسٹر میڈیکل کالج سے اسی دکھایا ہے نا، کوئی حد ہی نہیں. کراچی تک بھی اسی چل کے تے کی ہےگا کی ہے بیماری ہیگی کی ہے کی سمپٹم مطلب واضح طور تے نظر کی آندا ہے؟ اج تک نہیں سانوں پتہ چلیا. کوئی کہندا ہے کہ شوگر دے نال تعلق رکھدی، سانوں نہیں پتہ چلیا ہے کی تکلیف آ کی نہیں. تسی گھر دا کم شم کردے ہو؟ ہاں جی، چلدے پھردے ہو؟ کام کر لینی ہاں. نظر شام نو آندا ہے؟ ہاں جی. جسم چ کمزوری ہے؟ پیراں دی ہے، پیراں تو آ سی. جی پیراں تو آ. پیر نہیں ساڈے ہے صحیح ہے. پیر مڑے ہوئے نے؟ ہاں جی. پیر مڑے ہوئے نے؟ نہیں پیر ٹوٹے ہوئے آ سارے. انگلیاں یعنی کہ نا پیراں دیاں ختم ہو گئیاں وا تے پیراں چ نا زخم سی رہندے سی. تے بیٹا تسی اپنی شوگر وغیرہ چیک نہیں کرائی سی؟ نہیں اسی شوگر چیک کرائی ہے. بیماری ایسی ہے. ڈاکٹر اقبال اتنے سی ڈاکٹر مسٹر میڈیکل کالج دے وچ بڑا وڈا اتنے ہسپتال وا ساڈے تے اسی کراچی بھی جا چکے ہیں. میرے پتر تو حالی تک اے نہیں دس پائی کہ تینوں بیماری ہے کی، نشانی کی ہے بیماری دی کی ہوندا ہے؟ اے نا جزام دی بیماری دے وچ لگدا وا جزام ہے نہیں ساڈے. جزام کہتے ہیں لیپرسی کو. نہیں جزام نہیں ہے. یہ کوئی پتہ نہیں ہے، اتنے پتہ ہی نہیں چلیا ہے کیڑی بیماری کیڑی نہیں.
اللہ تعالیٰ رحم کرے. وہ دیکھیں کمال بات ہے, لیپرسی کے اوپر جو سب سے زیادہ کام کیا وہ ڈاکٹر رت نے کیا کراچی کے اندر, اور وہ نیشنل ہاسپٹل کے ساتھ جو ہے. اور آج ہمارے ڈاکٹر صاحبان اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ڈسکور نہیں کر سکتے تو بڑی ہی عجیب اور چنبے کی بات ہے. دو ہی چیزوں کے درمیان یہ ساری چیز ہو سکتی ہے, تو یا تو ڈائبٹیز ہے جو کہ اگر یہ خاتون کہہ رہی ہے نہیں, تو یا لیپرسی ہے جو کہ ایک وائرل چیز ہے, اور اس کے خلاف جو ہے وہ لڑائی جیتی جا چکی ہے. اگر یہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو میری درخواست ہوگی کہ ڈاکٹر رت کا جو ہاسپٹل ہے کراچی کے اندر, آپ سیدھا وہاں پہ جائیے, کیونکہ ان کے پاس آپ کا انشاءاللہ علاج ضرور ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ کمال بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر, اب تو خیر میرے کپتان نے بھی جیسے اپنا ہسپتال بنایا, لیکن لاہور کے اندر لے لیجئے, کراچی کے اندر ڈاکٹر رت کا لے لیجئے, بہت سے غیر مسلمانوں نے وہ کام کیے ہیں جن کا فائدہ ہم آج 70-80 سال کے بعد بھی گزار رہے ہیں. اس کا اجر تو ہے. یقیناً خدا تو کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا, البتہ اجر کی نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں. خداوند متعال دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے, آخرت میں بھی کچھ ایسی جن کو دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کرتا ہے. بہرحال میں ان کے نیک کاموں کو سراہتا ہوں, لیکن جو میرے عقیدے کے مطابق مجھے بتایا گیا اس کے مطابق ان کو دنیا میں اجر ملے گا. وہ شہرت کی صورت میں ملے, نیک نامی کی صورت میں ملے, مال دنیا کی صورت میں ملے. اجر سے محروم نہیں. خدا کسی کا اجر کو, شیطان کے اجر کو ضائع نہیں کیا, باقی تو باقی کیا رہ گئے. کیا بات. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ہم ان کو ایمان کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں تاکہ ان کی آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی سنور جائے. اور یقیناً استفادہ کرنے کے لیے تو آپ کو منع نہیں کیا گیا. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ میرے پاس 1 منٹ ہے صرف, جو مسلمان خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, اتحاد مسلمان کے لیے کوئی پیغام جو آج کی نسبت سے؟ میں سمجھوں اس وقت اتنی واضح چیزیں آ چکی ہیں کہ اسرائیل ہمارے خلاف کھڑا ہے, امریکہ ہمارے خلاف کھڑا ہے, ہمارے اپنے جو ہیں اس کے ساتھی بن کے ہمارے خلاف آ چکے ہیں. ہمیں ان کی ان یکجہتیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. اگر وہ کفر اور ان کے منافقین مل سکتے ہیں, مفاد کے لیے مل سکتے ہیں, تو ہم جو ایمان کے لیے کوئی نہیں مل سکتے. تو خدا را اپنی صف میں وحدت پیدا کیجئے, نفرتوں کو دور کیجئے, اور مولا علیہ السلام کے جو فرمان ہے من قاطعنی واصل, جو مجھ سے دور بھاگتا ہے اس کو میں آگے جا کے سینے سے لگا لے. تو جوڑنے کی کوشش کیجئے, توڑنے سے بچیے. کیا بات ہے. اور یہی وہ پیغام ہے جو کہ تمام نبی پیغمبر لے کے گئے, اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوڑنے کی کوشش کی ہے, ہم اس کا ذکر اور تذکرہ بڑا کم کرتے ہیں. اس لیے شاید ہماری جو حرکتیں ہیں وہ زیادہ تر توڑنے کی طرف چلے گی. خالد کا آپ کے پاس اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ موجود, ان کا ٹیلی فون نمبر موجود ہے. یہ مظلوم اور یہ شدت سے آپ کی ہمدردی کا جو ہے وہ محتاج نہیں, میں کہنا چاہتا منتظر ہے. خدا کے واسطے مدد کے لیے آگے بڑھیے اور اپنی قبر کو آسانیوں کے ساتھ اور جنت کی روشنی اور باغ کے ساتھ منور. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانیاں دے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.